حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یزید جانتا تھا کہ اب اس کی واحد رکاوٹ حضرت حسین علیہ السلام ہے، جو ظلم کے آگے کبھی اپنا سر نہیں جھکائے گا، اور اگر حسین نے بیعت قبول نہ کی تو اس کی حکمرانی کبھی قائم نہ ہوگی۔ جب یزید کو خلافت ملی تو اہل کوفہ کی محبت اہل بیت کے لیے جوش میں آئی اور طرح جان چکا ہوں کہ نبوت اور خلافت دونوں ہمارے خاندان میں جمع نہیں ہو سکتی، اس لیے تمہارے حق میں بہتر یہی ہے کہ تم اس معاملے میں خاموش رہو۔ لیکن حضرت حسین علیہ السلام اپنے لیے ایک کردار کا انتخاب کر چکے تھے، وہ تھا خلافت منہاج نبوت کا تحفظ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے خلافت کے ادارے کو بچانے کے لیے کوفہ کے لوگوں کے سخت اصرار پر اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل اس منصوبے سے متفق نہ تھے، تاہم حضرت حسین علیہ السلام کے اصرار پر کوفہ چلے گئے۔ مورخین نے لکھا کہ تقریباً 18,000 آدمی ان کے ہاتھ پر بیعت بھی ہو چکے تھے۔ یزید اتنی تیزی سے بیعت کو ہوتا دیکھ کر بکھلاہٹ کا شکار ہو گیا، اسے اپنی حکومت ہاتھ سے جاتی دکھائی دی۔ آخر یزید نے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا۔ یزید نے اپنے سپاہیوں کو بھیج کر مسلم بن عقیل اور ان کے میزبان بانی بن عروہ کو یزید کی چھت پر کھڑا کر کے شہید کر دیا۔ ان دونوں شہادتوں کے ذریعے دراصل یزید کوفہ والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ حسین کی بیعت کرنے والے کا انجام موت ہوگی۔ حضرت مسلم بن عقیل اور ان کو پناہ دینے والے کی آنکھوں کے سامنے موت دیکھ کر اہل کوفہ دبک کر رہ گئے۔ دوسری طرف حضرت امام حسین علیہ السلام ان بے وفا لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے آدھے سے زیادہ کوفہ کے لیے سفر طے کر چکے تھے۔ حالانکہ اس سے پہلے مکہ کے تمام جلیل القدر صحابہ بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس سفر کی بار بار مخالفت کرتے رہے۔ مکہ کے دوسرے بزرگوں نے شدت سے حضرت حسین علیہ السلام کو منع فرمایا، بلکہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ آپ کوفہ جانے کی بجائے مکہ کی حکومت قبول فرمائیں، آپ ہاتھ بڑھائیں، میں سب سے پہلے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب نے مدینہ سے خط لکھ کر باصرار منع کیا، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام کی اول العزم طبیعت اس پر کسی طرح راضی نہ ہوئی، حتیٰ کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس کی اس آخری بات کو بھی ماننے سے انکار کر دیا کہ عورتوں اور بچوں کو مکہ میں چھوڑ کر سفر کریں یا کم از کم حج کے بعد روانہ ہوں، جس میں صرف چند دن باقی ہیں۔ حضرت حسین علیہ السلام نے تمام جلیل القدر صحابہ اور مکہ کے بزرگوں کا اہل بیت کے ساتھ اظہار محبت اور دی گئی حکمرانوں کی دعوت کو چھوڑتے ہوئے کوفہ کی جانب سفر شروع کیا۔ کوفہ میں جب ابن زیاد کو آپ کی آمد کی اطلاع ملی تو اس نے مقابلے کے لیے پیشگی ہی اپنا ایک سپاہی قادسیہ کی طرف روانہ کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ جب مقام زیالہ پر پہنچے تو آپ کو یہ المناک خبر پہنچی کہ آپ کے رضائی اور چچا زاد دونوں بھائیوں کو اہل کوفہ نے قتل کر دیا۔ اب آپ نے اپنے تمام ساتھیوں کو ایک جگہ جمع کر کے ان سے فرمایا کہ اہل کوفہ نے ہمیں دھوکہ دیا اور ہمارے متبعین ہم سے پھر گئے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی ابھی راستے میں چل ہی رہے تھے کہ دوپہر کے وقت دور سے کچھ چیزیں حرکت کرتی نظر آئیں۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ گھوڑ سوار ہیں، اس لیے امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے ایک پہاڑی کے قریب پہنچ کر محاذ جنگ بنا لیا۔ ابھی یہ حضرات معاذ کی تیاری میں مصروف تھے کہ 1000 گھوڑ سواروں کی فوج حور بن یزید کی قیادت میں مقابلے پر آ گئی اور ان سے مقابلہ کرنے کے لیے آ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ حور بن یزید کو حسین بن نمیر نے 1000 گھوڑ سوار کی فوج دے کر قادسیہ بھیجا، اس لیے یہ اور اس کا لشکر آ کر امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقابل ٹھہر گئے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے حور بن یزید سے فرمایا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ حور نے کہا ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم آپ کو ابن زیاد کے پاس پہنچا دیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جا سکتا۔ اس پر حور کہنے لگا اللہ کی قسم پھر ہم بھی آپ کو یہاں تنہا نہ چھوڑیں گے۔
اور کہنے لگا مجھے آپ سے قتال کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ حکم یہ ہے کہ میں آپ سے اس وقت تک جدا نہ ہوں جب تک کہ آپ کو ابن زیاد کے پاس کوفہ نہ پہنچاؤں، اس لیے آپ کوئی ایسا راستہ اختیار کریں جو نہ کوفہ کو جاتا ہو اور نہ مدینہ کو، یہاں تک کہ میں ابن زیاد کو خط لکھوں گا اور آپ بھی یزید یا ابن زیاد کو خط لکھیں، شاید اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی مخلص پیدا فرما دے اور میں آپ کے ساتھ مقابلہ کرنے اور آپ کو ایذا پہنچانے سے کسی طرح بچ جاؤں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے عزیب اور قادسیہ کے راستے سے بائیں جانب چلنا شروع کر دیا اور حر بن یزید بھی اپنے لشکر سمیت ان کے ساتھ چلتا رہا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ جب نصر بن بنی مقاتل پہنچ گئے تو آپ پر ذرا سی غنودگی طاری ہو گئی، لیکن اس کی تھوڑی ہی دیر بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے بیدار ہو گئے۔ آپ کے صاحبزادے علی اکبر نے جب یہ سنا تو دوڑتے ہوئے آئے اور پوچھنے لگے، ابا جان کیا بات ہے؟ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی گھوڑ سوار میرے پاس آیا اور وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ چل رہے ہیں اور ان کی موتیں بھی ان کے ساتھ چل رہی ہیں، جس سے میں سمجھ گیا کہ یہ ہماری موت کی ہی خبر ہے۔ صاحبزادے نے عرض کیا، ابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا بلا شبہ ہم حق پر ہیں۔ صاحبزادے نے عرض کیا پھر ہمیں کیا ڈر جبکہ ہم حق پر مر رہے ہیں؟ امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان کو شاباش دی اور فرمایا کہ واقعی تم نے اپنے باپ کا صحیح حق ادا کیا۔ نینوا پر پہنچے تو ایک گھوڑ سوار کوفہ سے آتا ہوا نظر آیا، یہ سب اس کی آمد میں اپنی سواریوں سے نیچے اتر گئے۔ اس نے آ کر امام حسین رضی اللہ عنہ کو تو نہیں البتہ حر بن یزید کو سلام کیا اور ابن زیاد کا خط اس کو دیا۔ حر نے ابن زیاد کا خط پڑھ کر اس کا مضمون امام حسین رضی اللہ عنہ کو سنایا اور ساتھ ہی اپنی مجبوری بھی ظاہر کی کہ اس وقت میرے سر پر جاسوس مسلط ہے، اس لیے میں فی الحال آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی مصالحت نہیں کر سکتا۔ ابن زیاد نے کوفہ سے عمر بن سعد کو مجبور کر کے 4000 کا لشکر دے کر امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ عمر بن سعد نے یہاں پہنچ کر امام حسین رضی اللہ عنہ سے کوفہ آنے کی وجہ پوچھی تو آپ نے پورا واقعہ سنا دیا اور فرمایا کہ اہل کوفہ نے خود مجھے یہاں آنے کی دعوت دی، اگر اب بھی ان کی رائے بدل گئی ہو تو میں واپس مدینے جانے کے لیے تیار ہوں۔ عمر بن سعد نے اسی مضمون کا ایک خط لکھ کر ابن زیاد کی طرف لکھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ واپس جانے کے لیے تیار ہیں۔ ابن زیاد نے جواب میں لکھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے صرف یہ ایک شرط رکھو کہ وہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، جب وہ ایسا کر لیں گے تو پھر ہم غور کریں گے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، اور ساتھ ہی عمر بن سعد کو یہ حکم دیا کہ وہ امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا پانی بند کر دیں۔ یہ سب حضرات پیاس کی شدت سے نڈال ہوئے تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی عباس بن علیس کو 30 گھوڑ سوار اور 30 پیادہ پاؤں کے ساتھ پانی لانے کے لیے بھیجا۔ جب یہ لوگ پانی لینے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں عمر بن سعد کی فوج سے ان کی مدبھیڑ ہو گئی، لیکن اس کے